بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الحمد للہ. جیسا کہ آج سیٹرڈے ہے اور ایوری سیٹرڈے ہم لوگ آیات کی صرفی نحوی تحقیق کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی شروعات کرتے ہیں عظمیٰ سے. چلیے عظمیٰ آپ آئیں تاکہ ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھا سکیں. جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے میں عظمیٰ دیکھیے، یہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 اور 2. ٹھیک ہے، دکھائی دے رہا ہے نا اچھا طرح سے؟ دکھ رہا ہے عظمیٰ؟ جی باجی. چلیے جی. سورہ یوسف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا الف لام را. تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، نہیں نکالا جاتا. وہ صرف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں. تلک یہ سب آیات الکتاب المبین، یہ سب کیا ہے؟ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. کتاب کیسی؟ الکتاب المبین، روشن کتاب. کتاب المبین کا مطلب ہے کتاب یعنی کہ قرآن، مبین یعنی کہ ایک دم روشن، جو ظاہر ہے. روشن کتاب کی آیات ہے. یہ سب جو پڑھ رہے ہیں ہم، وہ روشن کتاب کی آیات ہے. چلیے عظمیٰ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جیسے میں نے کہا تھا یہ کہ الف لام را تو حروف مقطعات ہے. اللہ اکبر، کیا ہو گیا؟ ہاں ماں. دکھائی دے رہا ہے؟ اس میں میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی. چلیے ماں. تلکا ہم نے نہیں پڑھا تھا. تلکا اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے پہلے کتاب المبین. کتاب المبین کیا بن رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے روشن کتاب. کتاب کیسی ہے؟ روشن ہے. روشن ہے. ہاں، اس کی جو ہے کوالٹی بتائی کہ کتاب کیسی ہے؟ روشن ہے. تو یہ دو کیا بن رہا ہے؟ کتاب المبین کیا بن رہا ہے؟ چلیے میں آپ کی ہنٹ کے لیے بتاتی ہوں، یہ کیا مرکب اضافی ہے یا پھر مرکب توصیفی ہے؟ یہاں بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نیٹ بہت پریشان کر رہا ہے. جی باجی، اسکرین نہیں دکھائی دے رہی ہے. ہاں ہاں ماں. ہاں ماں بتائیے. جی باجی، کیا بتانا ہے؟ یہ الکتاب المبین کیا بن رہا ہے؟ مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، یا مرکب توصیفی ہے، موصوف صفت ہے؟ باجی اس کا نا اچھے سے ریویژن نہیں ہوا میرا، تو مجھے پہچاننے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے. دیکھیے مرکب اضافی تو معلوم ہے نا آپ کو، حامد کا قلم. ٹھیک ہے، اس طرح ہم پڑھے ہیں مرکب اضافی میں. اوکے. جی. ہاں، تو یہاں پر حامد کا قلم
زید کا گھر، اس طرح آپ کو مضاف مضاف الیہ ہوگا اور مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گا. کیا یہ ایسا دکھ رہا ہے آپ کو الکتاب المبین؟ جی باجی اس میں زیر ہے. ہاں میں سمجھی، آپ اس مبین کو دیکھ کر زیر ہی سمجھیں گے، مضاف الیہ سمجھیں گے. لیکن کیا اس میں کا کی کے کا ترجمہ آ رہا؟ روشنی کی کتاب نہیں بول رہے ہیں، کتاب روشن ہے، واضح ہے. مبین کا مطلب ظاہر ہے، واضح ہے، آپ روشن. کلیئر ہے. تو یہاں پر جی کتاب کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے. کتاب کیسی ہے؟ ایک دم روشن ہے. جی ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر اگر مضاف مضاف الیہ ہوتا تو ان دونوں میں مطابقت نہیں پائی جاتی. اب دیکھیے یہاں پر الکتاب اور مبین دونوں میں 4 چیزوں میں مطابقت پائی جا رہی. جیسے کہ اس پر الف لام ہے، اس پر بھی الف لام ہے. ہاں دونوں پر بھی الف لام ہے نا. جی جی کتابی کے نیچے بھی زیر ہے، مبینی کے نیچے بھی زیر ہے. اوکے. جی باجی. ہاں اعراب میں سیم ہے. اور یہ کتاب بھی مذکر ہے، مبین بھی مذکر ہے. اوکے. اور کتاب بھی واحد ہے اور مبین بھی واحد ہے، یعنی کہ عدد کے اعتبار سے یہ واحد ہے، جنس کے اعتبار سے یہ دونوں مذکر ہے، اور معرفہ نکرہ کے اعتبار سے دونوں معرفہ ہے کیونکہ الف لام ہے، اور اعراب کے اعتبار سے دونوں کے نیچے زیر ہے. اب بتائیے اب یہ کیا مضاف مضاف الیہ ہوگا یا موصوف صفت ہوگا؟ مضاف 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 الیہ. مضاف مضاف الیہ میں 4 چیزوں میں مطابقت نہیں دیکھی جاتی، موصوف صفت میں دیکھی جاتی. اچھا. تو یہ کیا ہے؟ اور یہاں پر روشن جو ہے وہ کتاب کی کوالٹی کو بتا رہا. روشن بول کر جو بول رہے ہیں وہ کتاب کی کوالٹی بتائی جا رہی. اوکے. جی تو کتاب کیسی جی ہے؟ روشن ہے، یعنی کہ موصوف صفت یعنی کہ اس کی کوالٹی بتانا. تو یہ دونوں موصوف صفت ہے. اوکے. تو یہ جی دونوں باجی. موصوف صفت ہو کر آیات، اب یہاں پر دیکھیں آیات الکتابی، روشن کتاب کی آیات. اوکے. روشن کتاب کی آیت یا کتاب کی آیت لے لیں آپ خالی. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا پورا. آپ یہاں پر صرف کتاب کی آیات، اب اس کو اب اس پر غور کریے. آپ کتاب کی آیات، کتابی کے نیچے زیر بھی ہے اور اس میں کا کی کے کا ترجمہ آ رہا ہے. تو اب یہ دونوں کیا بنیں گے؟ مرکب اضافی یا مرکب باجی توصیفی؟ پورا تلکا آیت الکتابی کی صرف آیت الکتاب کا صرف بتانا آیت ہے. الکتاب ماں، صرف آیت الکتاب. جی آیت الکتاب. ہاں. مرکب توصیفی بتانا ہے اس میں، اور مرکب مضاف اضافی. مضاف الیہ. مرکب اضافی. مرکب اضافی. ہاں مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی، اسی آیت میں آپ کو پہچاننا ہے. کتاب کی آیات. کتاب کی آیت. ابھی ہم دیکھیں کتاب المبین یہ دونوں موصوف صفت بن رہا تھا کیونکہ 4 چیزوں میں مطابقت ہے. ٹھیک ہے. اب کتاب کی آیات یہ کیا ہے؟ اس میں کا کی کے کا ترجمہ بھی آ رہا اور کتابی کے نیچے زیر بھی آ رہا. یہ ہوگا مرکب اضافی. مرکب اضافی. ہاں مضاف مضاف الیہ کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اوکے. آیات مضاف، الکتابی مضاف الیہ. الکتابی مضاف الیہ. ہاں آیات مضاف، الکتابی مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اس میں کا جی کی کے کا ترجمہ کتاب کی آیات، ترجمے پر دھیان دو. آپ کتاب کی آیات یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. اسی طرح یہاں پر ہم جو بولے تھے یہ کتاب المبین یہ موصوف صفت بن رہا تھا دونوں. اس میں آپ کو مضاف مضاف الیہ بھی مل گیا اور موصوف صفت بھی مل گیا. جی ایک سیکنڈ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں اچھی طرح سے. اب یہ مبین کتاب یہ دونوں موصوف صفت ہے. اوکے. الکتاب
मुबीन, क्योंकि इसमें 4 चीज़ों में मुताबिकत सेम सेम है। जिसमें सेम सेम रहता वो मौसूफ सिफत रहता, अच्छी तरह से याद रखिए। ओके। और जिसमें का की के का तर्जुमा आता और नीचे ज़ेर आती वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह होता। तो आयातुल किताब ही मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है। फिर किताब मौसूफ भी बन रहा, मुबीन उसकी सिफत भी हो रही। तो अल किताब यहाँ पर 2 काम कर रहे, आयात का मुज़ाफ़ इलैह भी बन रहा और मुबीन का मौसूफ भी बन रहा है। समझे आप? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह और मौसूफ सिफत जी बाजी। थोड़ा तो समझ में आया ना आपको? जी जी। बार बार इंशाअल्लाह ताला पढ़ते रहने से इंशाअल्लाह आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। तो यहाँ पर देखिए तिल का इसमें इशारा है, आयातुल किताबिल मुबीन मौसूफ सिफत से मिलकर आयात का मुज़ाफ़ इलैह होकर ये जुमले, अब ये बस आप इतना बता दीजिए कि जुमले इस्मिया हो रहा है या जुमले फ़िअलिया हो रहा है। तिल का क्या है, इसमें इशारा है। इशारा है। जी। हाँ, तो जुमले इस्मिया है या जुमले फ़िअलिया? जुमले जी इशारा हो रहा है इसमें, तो इसमें ये जुमले इसमें इशारा है, वो सिर्फ इशारा नहीं है, इसमें इशारा बोली मैं आपको। सिर्फ इशारा है। हाँ, अब पर बताइए। वो इसम होगा, हाँ, जुमले इसमें इस्मिया है क्योंकि जुमले इसमें इशारा इसमें। भी तो इस्म से है ना। ओके, तो ये जुमले इस्मिया है और आयात भी इस्म है। अल किताब क्या है, इस्म है, फ़िअल है या हर्फ है? अल किताब सिर्फ किताब है, तो ये जुमले इसमें आऊंगा। हाँ, जुमले ये वो मैं आपसे पूछ रही हूँ, अल किताब बताए मुझे खाली। किताब, अल किताब क्या है, इस्म है, फ़िअल है या हर्फ है? है, इसमें है। इस्म है। चलिए, अल मुबीन इस्म की कौन सी अलामत है इसमें? इसम की इसमें अलिफ लाम है चलिए, स्टार्टिंग में। माशाल्लाह। हाँ, अलिफ लाम है और ये मुज़ाफ़ इलैह भी इस्म की अलामत है। मुज़ाफ़ इलैह अफ़ाल मुज़ाफ़ इलैह नहीं बनते। ओके, तो अलिफ लाम भी है, मुज़ाफिले रहा मुज़ाफ़ तो इसमें इलैह। होगा। हाँ, और मौसूफ भी बन रहा है जी। ये। अल किताब मौसूफ भी बन रहा, मुज़ाफ़ इलैह भी है और अलिफ लाम भी है। इस पे 3 अलामतें हैं इस्म की। अल मुबीन क्या है? अल मुबीन हम्म, ये भी इसम है। हाँ, ये भी इस्म है। कैसे पहचाने इसमें मिलकर? इसमें भी स्टार्टिंग में अलिफ लाम आ रहा है। जी हाँ, तो ये भी इस्म है। अब देखिए तिल का सॉरी आयात, आयात का मतलब है आयतें। आयतुन की जमा आयात है। ठीक है, और आयतुन ये वाहिद है, आयात उसकी जमा है। ठीक है, आयतुन वाहिद है, आयात उसकी जमा है। तो आयात भी क्या है, आयत क्या है, इस्म है, फ़िअल है, हर्फ है? इसम है। ये भी इस्म है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस्म फ़िअल हर्फ भी आपको आ गया। मुरक्कब इजाफ़ी और तौसीफ़ी भी देख लिया आपने। ठीक है, तो ये जुमला क्या हो गया पूरा, जुमले इस्मिया, जुमले फ़िअलिया। जुमले जुमले इसमिया। चलिए, जुमले इस्मिया हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए नीचे दूसरी आयत की तरफ, इन्ना अनज़लनाहु, इन्ना बेशक हम, अनज़लनाहु उसको नाजिल किया, यानी कि उस कुरान को। यहाँ पर आगे आया ना, इन्ना अनज़लनाहु कुरानन, हमने उसको नाजिल किया पढ़ने के लिए। कुरानन सॉरी, हमने उसको नाजिल किया, फिर उसी के बारे में बता रहे हैं कुरानन अरबियन, कुरान को हमने अरबी में नाजिल किया। इन्ना अनज़लनाहु कुरानन अरबियन है वो, हमने उसको नाजिल किया, कैसे नाजिल किया, कुरानन अरबियन, कुरान को अरबी में नाजिल किया। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम, यानी कि शायद कि तुम्हें अक्ल आ जाए। चलिए, ताकि तुम अक्ल रखो। अब इसमें यहाँ पर देखिए, इन्ना तो छोड़ दीजिए, इन्ना हमने नहीं पढ़ा, इन्ना तो छोड़ दीजिए क्योंकि इन्ना आप नहीं जानते।
انزلنا کیا ہے؟ انزلنا ہم نے نازل کیا، اس کا ترجمہ ہے ہم نے نازل کیا. اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ بچی اس کا میننگ ہے ہم نے نازل کیا. حاصل کیا. ہم، اس میں اسم فعل حرف بتانا ہے. ہاں. ہم نے کھایا، ہم نے پیا، ہم نے سویا، ہم نے نازل کیا. حرف ہوگا باجی؟ ہاں اچھا، حرف ہے. نہیں. آپ اسم فعل حرف، اسم جو اپنے معنی آپ دیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، کسی کا نام ہے، شخص، جگہ، چیز کا نام ہے، اسم ہے وہ. فعل جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے وہ فعل کہلاتا. حرف جو اپنے معنی آپ نہیں دیتا ہے لیکن کسی کے ملے بغیر وہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے. جیسے ہم حروف جارہ پڑھے نا، فی، علا، من، ٹھیک ہے، یہ حروف جارہ ہے، وہ حرف کہلاتے. حروف عطف آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا ہے، حروف عطف فا، واو، سما، بالکل سنگل سنگل چھوٹے چھوٹے ورڈز رہتے، 2 لیٹر ورڈز رہتے، وہ حروف جتنے بھی رہتے. ٹھیک ہے، 2 لیٹر ورڈ ہے. ہم نے نازل کیا، یہ 2 لیٹر ورڈ ہے، حرف ہے یہ. نہیں باجی، حرف نہیں ہوگا یہ. ایک جملے نہیں میں جملہ مطلب نہیں بول رہی آپ کو، اسم ہے یا فعل ہے یہ بتائیے. اسم ہوگا یہ. اس میں کام کا کرنا پایا جا رہا، نازل کرنا کام ہو رہا نا ایک، ہاں تو اسم جی. ہوگا یہ. اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا؟ نہیں باجی، اس فعل میں ماضی میں کام کیا، ہم نے نازل کیا بول رہے اللہ تعالیٰ. ہم نے اتارا، نازل کا مطلب جی ہے ہم نے اتارا، کام ہو گیا نا پاسٹ ٹینس میں، تو کیا یہ اسم ہوگا؟ نہیں. ہاں پھر کیا، اب کیا بچا؟ فعل. فعل ہے. آپ ترجمے پر بھی دھیان دیجیے، اوکے. ہم نے اس کو نازل کیا. اب آپ کو ہی یہ پہچاننا ہے قرآناً عربیاً. قرآن کو کیسے عربی میں، قرآن کیسی ہے عربی میں، قرآناً عربیاً، قرآن کیسی ہے عربی میں ہے، ٹھیک ہے، عربی قرآن. اب یہ بتائیے یہ کیا ہے، قرآن عربین کیا بن رہا ہے؟ دونوں آپ کو سیم سیم دکھائی دے رہے ہیں یا نہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ کوئی ہنٹ دیتی ہوں پھر سے میں آپ کو ایک بار. یہ مرکب توصیفی ہے یا پھر مرکب اضافی؟ مرکب توصیفی. ہاں مرکب توصیفی ہے، کیونکہ مرکب توصیفی میں 4 چیزوں کی مطابقت رہنا، یعنی کہ سیم سیم رہنا. اب جنس کے اعتبار سے یا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہاں کوئی مؤنث کی علامت دکھ رہی ہے لوگوں میں؟ نہیں باجی. ہاں، نہ گولتا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ ہی یہ کسی لیڈی کا نام ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ ریئل جینڈر بھی نہیں ہے یہ، تو یہ مؤنث نہیں ہے. نہ ہی یہ مؤنث سمائی ہے. آگ، ہوا، پانی یہ مؤنث سمائی ہے، لیکن یہ وہ بھی نہیں ہے، تو یہ مذکر ہے. اب بتائیے دونوں کا اعراب کون سا ہے؟ دونوں کے اوپر کیا اعراب ہے؟ دونوں کے اوپر باجی کیا یہ اعراب ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ ہاں، یہ کیسے پہچانیں گے؟ اعراب بولے تو زبر زیر پیش کو بولتے ہیں. دونوں کے اوپر سیم اعراب ہے. کون سا اعراب ہے دونوں کے اوپر؟ اگر سیم ہے تو کون سا اعراب ہے؟ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. آخری میں دونوں میں تنوین آ رہا ہے. تنوین سیم جو ہے. پیش ہے وہ؟ نہیں. کیا ہے پھر؟ پیش. باجی اس میں صرف جو قرآن ہے اس میں سٹارٹنگ میں پیش ہے.
نہیں ماں، عربی آخر کے حرف کو دیکھتے ہمیشہ. آخری کے حرف کو نا. ہاں آخر کے حرف کو دیکھتے ہیں. تو آخر میں عربین دو نے پر کو کون سی اعراب ہے؟ عربین پر اور قرآن پر کون سا اعراب ہے؟ نن، ین. زبر، الف. زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. زبر نہیں معلوم آپ کو؟ زبر جی باجی زبر پتا ہے. پھر زبر. حرکت کے نیچے آئے تو جی زیر، باجی پتا ہے پیش ہے تو زبر. یہ پیش جی ہے. تو یہ کیا ہے؟ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. زبر ہے. زبر ہے تو بولیے اعراب کے اعتبار سے دونوں پر زبر ہے، ختم. ہمیشہ آخر جی کے باجی وہ. حرف کو یہاں پر دیکھیے، کتاب المبین میں ہم دیکھے تھے نا، دونوں کے نیچے زیر تھا کیونکہ دونوں موصوف صفت جی. ہے. تو یہ دونوں بھی موصوف صفت ہے تو دونوں پہ بھی زبر ہے اور دونوں مذکر ہو گئے. اب دیکھیے جی عدد کے باجی اعتبار آواز سے، سمجھ میں نہیں. عدد کے اعتبار سے دونوں واحد ہے. اوکے، دونوں واحد ہے. قرآن عربین دونوں ہی واحد ہے، ایک ایک تنہا کے لیے بولا جا رہا، جمع نہیں ہے یہ. اوکے. اب بچا معرفہ یا نکیرہ. معرفہ نکیرہ معلوم آپ کو؟ نہیں باجی. معرفہ نکیرہ بھی یاد نہیں ہے. معرفہ یعنی کہ جس پر الف لام داخل ہوتا ہے. نکیرہ یعنی کہ جس پر تنوین آتی ہے. اب بتائیے میرے کو، یہ دونوں معرفہ ہے یا نکیرہ؟ یہ دونوں جو حرف ہے قرآن اور عربین اس ہاں، میں معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ معرفہ بولے تو الف لام داخل ہوتا ہے، الف لام آتا ہے. الف. القرآن العربین ہوتا تھا معرفہ رہتا تو. جی. معرفہ اگر آیا تو ایک زبر ہی آتا، تنوین نہیں آتی. تو اس پر چونکہ تنوین ہے تو یہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہوگا؟ باجی معرفہ رہا تو صرف ایک زبر آتی ہے. ہاں معرفہ رہا تو ایک زبر آتی ہے اور الف لام کمپلسری آتا، الف لام آتا شروع میں. القرآن آتا تھا، القرآن آتا تھا. جی. لیکن یہ قرآنن ہے، خالی قرآنن، الف لام نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ الف لام نکیرہ. یہ نکیرہ ہے کیونکہ تنوین آتی. نکیرہ بول تو تنوین آتی، معرفہ بول تو الف لام آتا. اوکے. الف. جی. لاسٹ کا دیکھیے، تعقلون. تعقلون، ٹھیک ہے. یہ کو فعل ہے، تم سب عقل رکھتے ہو، اس کا ترجمہ. تو یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ باجی تم اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ تم سب عقل رکھتے ہو. تم سب عقل رکھتے ہو. ہوں. اس میں اسم فعل بتانا ہے. ہاں. فعل. چلیے شکر اللہ کا. بالکل یہ فعل ہے. تم سب عقل رکھتے ہو یا رکھو گے، ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے، فعل ہے تو ہم نے فعل میں فعل ماضی بھی پڑھا، فعل مضارع بھی پڑھا، فعل امر بھی پڑھا. فعل ماضی جس میں گزشتہ پاسٹ ٹینس میں کام کیا گیا ہو، میں نے کیا، میں نے کھایا، میں نے پیا. فعل مضارع جس میں پریزنٹ میں کام کر رہے ہوں یا پھر فیوچر میں کام کریں گے، حال اور مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے. فعل امر تو معلوم ہے، آرڈر دینا، حکم دینا. تو تعقلون تم سب جی. عقل رکھتے ہو، یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے؟ باجی رکھتے ہو. آواز نہیں آئی. نہیں آئی، میں بولیے. جی. فعل مضارع. جی ہاں، فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے. چلیے الحمدللہ، فعل مضارع. اور اپنا صیغہ بول سکتے ہیں، واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے یا جمع کا؟ یفعلو، یفعلان. فعل مضارع کی گردان یاد کی ہے، یاد نہیں کی ہے تو یاد کر لیجئے. یفعلو، یفعلانی، یفعلونا. جی. تفعلو، تفعلانی، تفعلونا.
ये तफ़अलूना के वज़न पर है, ये जमा का सेगा है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा। ठीक है, आप क्या करें, एक अलग से रफ़ नोटबुक में जितने लेक्चर हुए हैं मेन हेडिंग डालिए खाली। जैसे पहले लेक्चर में हमने इस्म फ़ेल हर्फ के बारे में पढ़ा, सिर्फ इस्म फ़ेल हर्फ लिख लीजिए। ओके, इस्म किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं, तो इस तरह आपको आसानी होगी। ओके माँ, जी थोड़ा तो समझ जी, में हमने आया ना नोट्स आपको? बनाए। जी बाजी। खैर इंशाल्लाह एक से एक 4 क्लासेस में आप परफेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले डेली आप ही क्लास अटेंड करेंगी। ओके, जी बाजी। चलिए माँ, नेक्स्ट कौन है? बाजी, हाँ माँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम बाजी, अस्सलाम। हुमैरा बेगम कौन थे नहीं जानना? ना माँ, मेरा ही लिंक है वो मेरा, मैं दूसरी इससे शेयर कर रही हूँ वो। अच्छा, जी हाँ, मेरा ही फ़ोन है वो भी। आप आपका ही दूसरा नंबर है ना? हाँ माँ। जी बाजी, अभी नेक्स्ट ना सना परवीन बाजी ऐड है, उनको बुला लो। हाँ माँ, ठीक है। आए हैं सना? जी बाजी, जी मैं अस्सलाम बोलिए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझे बोलिए क्योंकि मैं स्क्रीन पर रहती हूँ ना, मुझे पता नहीं चलता आप लोग आए हैं या नहीं आए। एक सलाम कर लीजिए जी, मैं अनम्यूट ताकि करती हूँ। नेकियां मिल जाए आपको भी और मेरे को भी। चलिए माँ, ये है सूर्य क़सस की जी आयत, सॉरी सूर्य यूसुफ़ की आयत नंबर 2, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु नकुस्सु, नहनु हम, नकुस्सु क़िस्सा बयान करते हैं, हम क़िस्सा बयान करते हैं, अलैका आप पर, यानी कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहसनल क़ससी बेहतरीन क़िस्सों में से एक बेहतरीन क़िस्सा, बिमा उस चीज़ का जो, औहैना हमने आपकी तरफ वही किया, हमने वही की है, इलैका आपकी तरफ, हाज़ल क़ुरआन इस क़ुरान में हमने क़िस्सों में से एक बेहतरीन क़िस्सा आपको बयान कर रहे हैं। व इन कुंता और थे आप, मिन कबल ही इससे पहले, ला मिनल गाफिलीन, यानी कि गाफिल थे, गाली यानी कि आपको नहीं मालूम था, आप इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे, हम वो क़िस्सा आपको बयान कर रहे हैं बोलकर अल्लाह ताला बता रहे। चलिए आइए सरफ़ी नहवी दक़ीक़ की तरफ। नहनु, जी आप ज़मायर हमने पढ़े हैं, ठीक है, मैंने ज़मायर पढ़ाया है, तो नहनु कौन सा जी, सेगा है बताएं। अना नहनु, ये फेले मुजारे है। हाँ मैंने पूछा, मैंने आपको इस्म फ़ेल हर्फ नहीं पूछा, मैंने आपको ऑलरेडी बता जी दिया है कि हमने ज़मायर पढ़े हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। याद आया? जी हाँ, तो नहनु कौन सा सेगा है? बाजी, ये वाला मुझे टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया अभी। अच्छा, आप पहले, आपका ये होमवर्क है, अपने अफशा भी अगर सुन रही हैं तो नोटिस करिए, क्योंकि मैं सना को होमवर्क जी दे रही हूँ। और अपने क्या जी नाम उज़्मा के लिए भी ये होमवर्क है कि उज़्मा सबसे पहले इस्म फ़ेल हर्फ की तारीफ़ लिखेंगे, और फ़ेल में फ़ेल माजी और फ़ेल मुजारे किसे कहते हैं, इन दोनों, ये 5 की तारीफ़ आप लिखकर मुझे भेजेंगे। और सना आप पूरे ज़मायर लिखेंगे, ठीक है, हुआ से लेके पूरा नहनु तक, पूरा एक नहीं इसमें दो फेल बार। हर्फ मुझे नहीं लिखनी। इस्म फ़ेल हर्फ नहीं लिखना है, आप सिर्फ ज़मायर लिखेंगे। ओके, जी तो नहनु हुआ हुमा हम, ये पूरी ज़मीर मैंने बताई थी, हुआ हुमा हम, अंता अंतुमा अंतुम, ये पूरी मैंने ज़मीर बताई थी, वो आप लोग देख लीजिए। तो ये नहनु जो है उसमें से नहनु जमा मुतकल्लिम आखिर का सेगा है, नहनु के मतलब है हम। चलिए, नकुस्सु हम क़िस्सा बयान करते हैं, इसका तर्जुमा है हम क़िस्सा बयान करते हैं। ये इस्म है या फ़िल है या हर्फ है, ये बताएं। नकुस्सु हम क़िस्सा बयान करते हैं, हम फेल है।
چلیے ماشاء اللہ یہ فعل ہے، ہم قصہ بیان کرتے ہیں۔ اب فعل ہے تو یہ بھی بتا دیجئے فعل ماضی ہے یا فعل مضارع؟ فعل مضارع ہے۔ ماشاء اللہ فعل مضارع ہے۔ چلیے الحمدللہ، نفعلو کے وزن پر ہے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نہیں نحنو بھی وہی ہے جمع متکلم کا، نقص بھی جمع متکلم ہے۔ چلیے الحمدللہ۔ اب مجھے یہ بتائیے علیکا، علیک یہ علا پلس کا ضمیر ہے، علا پلس کا ضمیر، ٹھیک ہے؟ تو علا کیا ہے یہاں پر؟ علا کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے باجی، ہاں اس فعل حرف میں سے، علا کا مطلب ہے پر۔ یہ حرف ہے، ماشاء اللہ یہ حرف ہے، حرف ہے۔ حرف ہے۔ چلیے ماشاء اللہ الحمدللہ یہ حرف ہے۔ تو حرف کون سا حرف ہے؟ حرف جارہ ہے، حرف عطف ہے؟ حرف جار ات ہے، حرف نہیں حرف جر ہے۔ ہاں حرف جر ہے، ماشاء اللہ حرف جر ہے یہ۔ چلیے الحمدللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر احسن القصصی، قصوں میں سے، خیر یہ آپ نہیں پہچان پائیں گے چھوڑ دیجئے۔ احسن القصصی قصوں میں سے بہترین قصہ، قصوں میں سے بہترین قصہ ہم تمہیں، یا یہ حسن جو اسم حسن اس میں تفضیل کا صیغہ آتا ہے، اور قصصی قصوں میں سے، یہ چھوڑ دیجئے۔ اب یہاں پر بیما میں دیکھیے بی کیا ہے؟ یہ بھی حرف ہے۔ ماشاء اللہ یہ بھی حرف ہے، حرف جر بول دینا پورا حرف، کیونکہ حرف میں حرف عطف بھی آ سکتا ہے، تو بھی حرف جر ہے۔ چلیے اوحینا ہم نے وحی کی، اوحینا مطلب ہم نے وحی کی، اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ یہ اسم ہے۔ اوحینا ہم نے وحی کی، کام کرنے کا آ رہا دیکھیے، وحی کی، وحی کیے، وحی بھیجے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ایکچولی آپ بس اتنا بتا دیجئے کہ اسم ہے یا فعل ہے حرف ہے، ہم نے وحی کی۔ اسم ہے۔ اسم کیسے ہوگا؟ اس میں کام کرنا پایا جا رہا نا، ہم نے وہی کی، فعل ہے، فعل ہے۔ فعل ہے یہ، اس میں کام ہو رہا، پاسٹ ٹینس میں، گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کام ہو رہا، تو یہ فعل ہے۔ چلیے الیکا میں جو ہے الا، یہ کیا ہے؟ الا پلس کا ہے وہ، الا، الا کی طرف، الا کا مطلب ہے کی طرف، تو یہ الا کیا ہے؟ یہ بھی اسم فعل حرف حرف میں ات سے، ہے۔ حرف فعل حرف میں سے اسم ہے، اگر یہ پورا علاقہ ہے تو یہ اسم ہے۔ نہیں الی کا پورا اسم نہیں بنے گا، صرف الا بتائیے آپ میرے کو، جیسے علی کا تھا اوپر، یہاں پر الی کا ہے، الا، علا، من، بی، یہ سب کیا ہے؟ یہ حرف ات ہے۔ حرف عطف نہیں ماں، جوڑنے کا کام کرتا حرف عطف، تو حروف جارہ کیا کرتا؟ الا، علا یہ حروف جر ہے، حرف عطف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حرف جر ہے۔ جی چلیے حاضہ تو اس میں جی اشارہ ہے، القرآنہ، قرآنہ پر زبر کیوں آیا؟ یہ مفعول ہے۔ ماشاءاللہ یہ مفعول ہے، مفعول پر زبر ہوتا ہے، اور فاعل پر پیش ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ چلیے الحمدللہ۔ اب یہاں پر یہ بتائیے، آپ حرفیت بہت یاد کر رہی تھی، واو کیا ہے؟ واو کا مطلب ہے اور، یہ بھی فعل ہے۔ واو کا مطلب ہے اور، نہیں، واو یہ حرف ہے۔ حرف ہے، حرف میں سے کون سا ہے؟ حرف جارہ ہے، حرف عطف ہے؟ حرف جار ہے۔ اچھا واو